والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلي على نبينا شفيعنا
کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کرو جہاں نہیں۔ صلی علی محمد، صلی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عز برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرورۃ الوسینہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانِ عقیدت نہایت عاجزی سے محبت سے عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے الحمدللہ آج ہمیں رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ شریف پڑھنے اور اس میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل رمضان المبارک کے برکت والے عظیم مہینے کی تمام برکات کو سمیٹنے اور ان برکتوں سے اپنے دامن کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محتشم سامعین کرام، آج کا ہمارا جمعۃ المبارک جس کا عنوان اسلام میں جہاد اور اس کی اہمیت، انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر رہتے ہوئے جذبہ جہاد اور شوق شہادت اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو حق سچ بیان کرنے، بولنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات 100% سچی ہے اور حقیقت ہے
کہ انسانی زندگی کا حسن، سکون اور کامیابی ایمانی جذبات کے ساتھ ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط اور ایمانی جذبات جس قدر بلند ہوں تو انسان کی نجی زندگی حسین تر اور اجتماعی زندگی بھی کامیاب ترین زندگی ہے۔ اس کے برعکس اگر ایمانی جذبات کمزور ہوں، ایمان کمزور ہو اور ایمانی جذبات اگر ٹھنڈے ہو جائیں تو نہ صرف انسان کی نجی زندگی کے اندر بے شمار پیچیدگیاں شامل ہو جاتی ہیں بلکہ پورا معاشرہ اجتماعی طور پر تباہی کے خانے پر پہنچ جاتا ہے۔ انسان کے اندر کامیابی کا اور اپنی منزل کو پانے کا جو ایک سبب ہے وہ فقط صرف اور صرف جذبہ ایمانی ہے، جس کے بغیر انسان خود کھوکھلا ہے، فقط وجود کا ایک مالا تو ضرور ہے مگر اس میں اگر ایمانی جذبات نہیں ہیں تو پھر یہ کچھ بھی کر سکنے کے قابل نہیں ہے۔ اور اگر ایمانی جذبات مضبوط ہیں، ایمان تقویت والا ہے، تو پھر یہی بندہ مومن کئی ایک لوگوں کے اوپر بھاری نظر آتا ہے۔ ایمانی جذبات کا انسانی زندگی کی نجی اور معاشرتی زندگی پر اثرات کا جائزہ لینے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا تقابل کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہو اس کا سب سے بڑا اور سب سے اولین مقصد اللہ تعالی کی رضا اور اللہ تعالی کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ جب اس کا مقصد اللہ کی رضا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اس کا جب مقصد ہوگا تو پھر وہ معاشرے کے اندر وہ سارے وہ کام کرے گا کہ جن کاموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوگی۔ پھر وہ معاملہ وہ طے کرے گا جس معاملے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی شامل حال ہوگی۔ اس کے برعکس اگر ایمانی جذبات بندے کے پیش نظر نہ ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا مقصود نہ ہو تو پھر بندہ معاشرے کے اندر جو مرضی کرتا رہے، جیسا مرضی معاملہ کرتا رہے، جس سے اس کی اپنی زندگی بھی ایک خوفناک ترین اور اس کے اپنے اخلاق بھی پستی اور زمینی حقائق کی طرف موجزن ہوتے چلے جائیں گے۔
لہذا اگر ہم اپنے جذبات کو، ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے مطابق اگر طے کریں تو پھر یہی انسان بڑی سے بڑی مشکل کے سامنے بھی، بڑی سے بڑی مشکل کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ برداشت کر جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے وہ کیسی بھی مشکل ہو وہ اسے تکلیف ثابت نہیں کرتی، اس کے سامنے وہ رضائے خداوندی کی خاطر اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر جب نظر اللہ تعالیٰ کی رضا پر، اللہ کریم جل مجدہ الکریم کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی پر جب نظر ہوگی تو پھر اگر سامنے بدر کی مشکلات ہوں، پھر نگاہوں کے سامنے احد کی سختیاں ہوں، خندق کی مشقتیں اور تبوک کی مسافتیں بھی اگر انسان کی نظر اور اس کے سامنے ہو تو پھر یہ انسان ان ساری سختیوں سے، مشکلات سے، مسافتوں سے گھبراتا نہیں ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ انہیں سامنے قبول کرتے ہوئے اپنے جذبہ ایمان کے ساتھ ان کو آزماتا ہے۔ اس کے برعکس اگر جذبہ ایمانی نہیں ہے، اس کے برعکس اگر بندے کے اپنے اندر ایمانی جذبات بلند نہیں ہیں تو پھر غزوہ کجا، جنگ کجا، میدان جہاد کجا، وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے تھوڑی سی مشکل سے وہ پریشان ہو کر بیٹھ جاتا، وہ پریشان ہو کر اپنے راستے کا تعین بدل لیتا ہے، اپنی سمت چینج کر لیتا ہے کہ نہیں اس راستے پر مشکلات پڑی ہیں لہذا راستہ چینج کر لیا جائے۔ پھر وہ آسانی کی طرف جاتا ہے، پھر وہ آسان طلب ہو کر اپنا راستہ وہ چنتا ہے کہ جس راستے کے اندر اسے کسی قسم کی مشکل، کوئی دشواری نہ ہو۔ لیکن اگر ایمانی جذبات قائم رہیں تو پھر وہ کہتا ہے میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، میں نے اپنا مدعا حاصل کرنا ہے، میری کامیابی تب ہے کہ جب میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو حاصل کر لوں، چاہے اس راستے کے اندر مجھے جیسی بھی مشقتیں برداشت کرنی پڑے، اپنوں کی بیزاریاں اور ساتھ بیٹھنے والوں کی بے وفائیاں اور حاسدین کا حسد، دشمنوں کی عداوتیں وہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر ان سب چیزوں سے ہٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول پر ہے۔ پھر وہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا، پھر وہ ان چیزوں کو سوچتا ہی نہیں ہے، پھر ان کی نظر، اس کی نظر اس طرف جاتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مدعا بہت بلند ہے، اس کی منزل بہت دور ہے۔ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے پھر یہ اپنے جذبات کو، ایمانی جذبات کو ایسی پروان چڑھاتا ہے، اپنے ایمانی جذبات کی اس فصل کو عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم پانی دیتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کی فصلیں جب پروان چڑھتی ہیں تو کیسی بھی تو تیز ہوائیں اور فضائیں اور کیسی بھی جو ہے وہ کھاٹیاں آ جائیں، اس کا ایک پودا بھی ہلنے کے لیے قابل اور قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے اپنی منزل کو حاصل کرنے کی ٹھان لی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ایمانی جذبات اور پختہ یقین انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جذبہ جہاد عام بندے کا تو حصہ نہیں ہے نا، جہاد میں اترنا اور جہاد کا جذبہ لے کر اپنے گھر سے نکلنا یہ عام بندے کا تو حصہ ہی نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمانی جذبات کے ساتھ مشروط کر دیا. یہ جذبہ جہاد اس بندے کے اندر ہوگا جس بندے کے اندر ایمان کے جذبات قوی ہوں گے، جس کا ایمان مضبوط ہوگا. جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے وہ تو جذبہ جہاد کو کھجا، وہ تو اس چیز سے بھاگے گا، وہ اس چیز سے دور ہٹے گا، وہ لڑائی سے دور ہٹے گا، وہ امن پسندی کو قبول کرے گا، وہ کمپرومائز کرنا پسند کرے گا، وہ دوسروں کے ساتھ شیک ہینڈ کرنا، ہاتھ ملانا اور امن پسندی کے ساتھ رہنا، صلح کلیت کے ساتھ رہنا، اور بس آپ نہ ہمیں کچھ کہیں نہ ہم آپ کو کچھ کہیں، بس وہ ان چیزوں کو پسند کر کے اپنی زندگی کو اس نہج پر گزارنے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ اس کے اپنے جذبات اور اس کے ایمان کے اندر وہ لذت نہیں ہے، اس کے اندر وہ حلاوت نہیں ہے، اسے ایمان کی وہ تقویت جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اور قرون اولیٰ کے جو ان حضرات کرام کی قدر کو حاصل تھی، اسے وہ نصیب ہی نہیں. اور جسے آج نصیب ہے، جسے نصیب ہے، آپ کہیں گے کہ آج کے اس دور میں پھر کسے نصیب ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں نصیب؟ آپ فقط ایک نام اٹھا کر دیکھیں، غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری، آپ کو پتہ چل جائے گا ایمان کے جذبات کہتے ہیں کسے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایمانی جذبات کہاں کسے جاتا. 1400 سال 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی جذبہ ایمانی اس قدر مضبوط کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام نامی اس بگرامی کے مطابق آپ کی ناموس کی خاطر ایک لمحے کے لیے بھی کسی ذات سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کی بقا اور اہل ایمان کی بقا فقط اور فقط جذبہ جہاد کے ساتھ مشروط ہے. آپ کل عالم میں پوری دنیا کے اوپر بالعموم مسلمان ہیں، اور ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان کے اندر بالخصوص مسلمان ہیں. اس مشقت کی، ظلم کی، معصیت کی چکی میں کس لیے پس رہے ہیں؟ فقط اس لیے کہ انہوں نے جہاد کو پسے پشت ڈال دیا. قرآن کریم کی وہ آیتیں جو جذبہ جہاد کو ابھارنے کے لیے سکول و کالج کے نصاب کے اندر موجود تھی وہ نکال دی گئی. ہمارے عظیم سپاہ سالاروں کی وہ کہانیاں جو ہماری نوجوان نسل کے اندر جذبہ جہاد کو ابھارنے کے لیے، تیز کرنے کے لیے ایک مشن کا کام دیتی تھی، ان کہانیوں کو نکال دیا گیا. اور وہ ہمارے شیر جو کل پروان چڑھتے تھے تو ہاتھوں میں تلواریں لے کر نکلتے تھے، آج انہیں امن پسندی کی قلم دعا دے کر اپنے گھر کے اندر ایک لالٹین کے نیچے بٹھا کر امن کا درس دے کر یہود و نصارہ کی پیروی اور ان کی اتباع کرنے کے لیے اس مسلمان کو مجبور کر دیا گیا. پھر اس کے سامنے جب جذبہ جہاد کی بات کی جائے، اس کے سامنے جب پختہ یقین، علم الیقین کی بات کی جائے، تو پھر یہ سمجھتا کہ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں. جب یہ پرانے دور کی باتیں تو پھر نئے دور کی باتیں یہ کیا ہیں کہ مسلمان ہو کر تم یہود و نصارہ سے چھتر پائے، مسلمان ہو کر پستی کا شکار ہو، مسلمان ہو کر جبکہ قرآن کہتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. خدا بندے قدوس سے ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے کبھی کسی مومن کو نیچے نہیں ہونے دیا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سستی نہ کرو، غم نہ کرو، کیا کرو؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. سب سے سر بلند تم ہی نظر آؤ گے. کب؟ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارے اندر جذبات قائم ہیں، اگر تم پکے مومن ہو، اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کے لحاظ ہے تم پختہ ہو اور اس پختہ یقین کے ساتھ اگر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے بلند ترین تم ہی ہو، سب سے بلند ترین. لیکن ہمارے اندر یہ پختہ یقین ختم ہو گیا، یہ علم یقین کا وہ درجہ ہمارے اندر نہیں رہا جو حضور علیہ السلام کے صدقے سے حضور کے صحابہ کو یا انبیاء سابقین کو موجود تھا، یا حضور علیہ السلام کے صحابہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کے سامنے یہ بخاری شریف سے
واقعہ پیش کرتا ہوں کہ کیسا پختہ یقین تھا جب حضور نبی کریم علیہ السلام 6 ہجری کو تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مل کر عمرہ کرنے کے لیے جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کو قریش مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا کہ آپ عمرہ کے لیے نہیں آ سکتے، لہذا وہاں پر دونوں طرف سے ایک معاہدہ لکھا گیا جس سے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معاہدے کے اندر جو ہے وہ اشراط طے پائی گئی کہ قریش میں سے تمام قبائل میں سے، عرب کے تمام قبائل میں سے تمام قبیلوں کو عام اجازت ہوگی کہ وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کے ساتھ مل جائیں یا رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کے ساتھ مل جائیں۔ کوئی کسی کو کوئی زور زبردستی نہیں کرے گا، ہر کسی کے لیے عام اعلان ہے۔ تو 2 قبیلے تھے عرب کے، قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو خزاعہ۔ قبیلہ بنو بکر نے قریشیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کے حلیف بن گئے، اور بنو خزاعہ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کے حلیف بن گئے۔ اب یہ دونوں آپس میں دشمن بھی تھے، ان کی آپس میں مخالفت بھی تھی۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ حلیف بنے تو قبیلہ بنو بکر جو تھا انہوں نے قریش کے ساتھ مل کر قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا قریش نے قبیلہ بنو بکر کا بڑا ساتھ دیا، بھرپوری کا ساتھ دیا، اور بھرپور ساتھ دے کر قبیلہ بنو خزاعہ پر ظلم و ستم کیا۔ بات رسول کریم علیہ السلام تک پہنچ گئی کہ ایک وہ قبیلہ تھے جس نے ہمارے حمایت کا اعلان کیا ہے اور ہم نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، تو آج ان پر اگر سختی کا وقت آ گیا ہے تو دوسرے قبیلے کا حق بنتا ہے کہ ان کی مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے کھڑا ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنے فوجی دستے تیار کیے اور حکم دیا کہ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے فوجی دستے تیار کیے ہیں۔ فوجی دستوں کو حکم دے دیا تیاری کریں اور مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس معاملے کو خفیہ رکھا جائے، پوشیدہ رکھا جائے، عام اعلان نہ اس کا کیا جائے، کسی باہر کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم فوجی دستوں کے ساتھ جب مکہ مکرمہ پر پہنچے تو ہم پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہ پہنچے، اور جب ان کی تیاری نہیں ہوگی تو ہم جنگ بھی نہیں کریں گے اور بغیر جنگ کے مکہ کو فتح کر دیں گے۔ یہ پلان تھا۔ اب مسلمانوں کے اندر سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایک صاحب نے خط لکھا قریش مکہ، خط لکھ کر اس نے بتایا کہ مسلمان آپ کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، لہذا آپ تیار رہنا، یہ پوری جنگ کی تیاری کے لیے آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، لہذا آپ یہ اپنی بھرپور تیاری رکھیں۔ یہ خط لکھا اور خط لکھ کر ایک خاتون کو دیا اور اسے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اچھا، اب جب اسے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، اس کی روایت نمبر ہے 6259، 6259 یہ روایت ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس چیز کا پتہ چلا، کریم آقا علیہ السلام کو پتہ چل گیا، غیب کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خبر عطا کر دی۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب اس روایت کو حضرت مولا علی خود روایت کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وابا مرثد الغنوي كلنا فارس۔ اب ان تینوں کو حضور علیہ السلام نے بلایا اور تینوں کو بلا کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہمارے اس مسلمانوں کے اندر سے ایک صاحب نے خط لکھا ہے
اور وہ خط قریش مکہ کو جا رہا ہے. وہ خط جو ہے وہ قریش مکہ کو جا رہا ہے اور آپ کو وہ جس عورت کے پاس خط ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ ایسا کرو فٹافٹ جلدی سے یہاں سے نکلو فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من خاتم ابن أبي بلتع إلى المشركين. ماتے کہ بلتع نامی شخص نے خط لکھا ہے, اس عورت کے پاس وہ خط ہے, آپ کو وہ عورت فلاں پہاڑ کی فلاں چوٹی پر ملے گی. آپ سیدھے راستے سے نہ جائیے گا, آپ شارٹ کٹ کے نیچے ہوتے ہوئے سیدھا اس مقام پر پہنچے. جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے وہ عورت بھی اس مقام پر پہنچ چکی ہوگی. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے کہ ہم نے اپنے گھوڑے لیے, میں اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تین ساتھی گھوڑے لیے. فرماتے کہ ہم نے گھوڑے دوڑائے اور دوڑاتے ہوئے فرماتے کہ جب اس مقام پر پہنچے فَأَدْرَكْنَا, ہم نے گھوڑے روکے ہی تھے کہ ہم اپنے گھوڑوں سے گھوڑے روک کر نیچے اترے کہ وہ عورت کدھر ہے. فرماتے کہ ایک لمحے میں وہ عورت ہمیں آتی ہوئی نظر آ گئی. وہ اپنے اونٹ پر آ رہی تھی اور اونٹ پر آتی ہوئی وہ ہمارے قریب آئی. ہم نے اس کے اونٹ کو پکڑ لیا. فرماتے کہ ہم نے اس کے اونٹ کو پکڑ کر اونٹ کو نیچے بٹھا دیا اور اس سے پھر کیا کہا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس سے کہا کہ آئین الکتاب الذی معک, بتا وہ خط کدھر ہے, وہ خط کدھر ہے جس خط کو لے کر تو آئی ہے. قالت ما معی کتاب, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں اس کی تلاشی ہے. فانخنا بها فبغینا فی رحلها فما وجدنا شیئا. انہوں نے اس اونٹ کو بٹھایا, اس کے بعد جو ساز و سامان تھا وہ سارا ساز و سامان چیک کیا. ساز و سامان چیک کرنے کے بعد فما وجدنا شیئا, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی چیز نہیں ملی. پورا سامان اس کا جو تھا وہ ہم نے پھرول لیا, سارا سامان ہم نے دیکھ لیا, اس میں سے ہمیں خط نہیں ملا. جب خط نہیں ملا وہ ہنس کے مسکراتے کہنے لگی میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملے کہے جس کے لیے میں یہ روایت آپ کے سامنے رکھ رہا. مقصد یہ تھا یہ روایت رکھنے کا, وہ سنے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا یہ تمسخر دیکھا, آپ نے جب اس کا یہ قول سنا, آپ نے جب اس کی یہ بات سنی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں, میں نے کہا نہیں ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ نے فرمایا قلت لقد علمت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی یحلف به لتخرجن الکتاب ولا اجردنک. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ آپ نے نا اپنی یہ جو بازو جو تھے وہ اوپر کیے اور اپنا جو چادر تھی وہ چادر اتار کر آپ نے اپنے کندھے پر رکھی اور آپ نے فرمایا اے عورت ذرا غور سے سن, میں کسی عام شخصیت کا بیٹا ہوا نہیں ہوں. ماں کا رسول اللہ, مجھے رسول اللہ نے بتایا ہے کہ تیرے پاس خط ہے, تو ہمیں اس مقام پر ملے گی. لہذا کس مقام کا رسول اللہ نے فرمایا تو ہمیں ملی بھی اسی مقام پر ہے. جس سوالی کا فرمایا ملی بھی اسی سوالی پر ہے. جس عورت کا بتایا تو ملی بھی وہی عورت ہے. اب خط تیرے پاس ہے, لاؤ جلدی کرنا, میں علی ہوں. لہذا اگر اپنا خط خود نکال دے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں تیرے کپڑے اتار کے تیرے اندر سے خط نکال دوں گا. اس لیے کہ مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر یقین ہے. مجھے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر, ما قال رسول اللہ, میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ادھر کی بات کہہ دے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور حضرت اس فرماتے حضرت مولا علی فرماتے کہ جب میں نے ایسے کیا اور اس نے میرے جذبات دیکھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فٹافٹ ایک پلو پکڑ لیا. روایت نبی میں اس کی طرف لے جا, آپ نے ایک پلو پکڑ لیا. وہ کہتے ہیں رکے. اس عورت نے پھر کیا کیا, اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنے بالوں کی مینڈیوں کے اندر سے وہ خط نکال کر مولا علی کو دے دیا. ایمان کی تقویت
یقین کی پختگی پر مشروط ہوتی ہے. اگر یقین کامل ہوگا تو ایمانی جذبات اس وقت تک کامل رہیں گے. اگر یقین کامل نہیں ہے تو آپ کا ایمان کسی صورت بھی جو وہ یقین کی کامیابی کی اس منزل کو نہیں چھو سکتا. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آثار پڑھ کر دیکھیں, ان کے اندر جذبہ شہادت کتنا تھا. لیکن آج اگر ہم اپنی زندگیاں دیکھیں تو ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم تو جب وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تلے رہتے. عالمی لیول پر جو معاملات ہیں وہ عالمی لیول پر کرنے چاہیے جذبہ جہاد کے ساتھ, لیکن کچھ معاملات وہ ہیں جو ہمارے نجی معاملات کے لیول پر ہیں, نچلے لیول پر ہیں. ہم علماء کے لیول پر ہیں. ایک تو جہاد وہ ہے جو جہاد میں سیف ہوتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر تلوار کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے. وہ عالمی قوتوں کا معاملہ ہے, عالمی برادری کا معاملہ ہے, حکمران وقت کا معاملہ ہے. لیکن ایک جہاد کی قسم میں سے ہے جہاد باللسان, کہ کیسا بھی کٹھن دور آ جائے, کیسی بھی جب وہ مشکل ترین گھڑی آ جائے, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو اس زور علم کے ساتھ حق بات کو بیان کر دینا یہ بھی ایک اپنے وقت کا عظیم جہاد ہے, اور اسے جہاد باللسان کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اگر دیکھیں ان دونوں معاملات کو, ہم دیکھیں ان دونوں چیزوں کو دیکھیں, نہ ہمارے اندر جہاد کی سیف قابل رہا ہے اور ایکٹیو ہے, جہاد کی سیف ایکٹیو نہیں ہے. اور دیکھا جائے الا ماشاءاللہ جہاد باللسان بھی ہمارے اندر سے رفتہ 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 گم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جن علماء کو خالق کائنات میں صلاحیتوں سے اس کے ساتھ نوازا ہے, جنہیں علم عطا کیا ہے, جنہیں فنون پر مہارت عطا کی ہے, رب کائنات نے جنہیں اپنی امانت سپرد کی ہے, ان کا تو حق بنتا ہے کہ وہ اس جہاد کے لسان کے ساتھ خداوند قدوس کی امانت امیر لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے. لیکن ہمارے علماء, ہمارے اکابرین جو موجودہ دور میں ہیں, وہ اس طرف الا ماشاءاللہ اس طرف نہیں آتے. آج ہمارا 16واں روزہ ہے, مولویوں کا 16واں ہے اور اہل ایمان کا 15واں ہے, مومنین کا 15واں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی جہاد باللسان سے اعراض کر لینا اور اپنی بات کو قرآن و سنت کا علم ہوتے ہوئے بھی چھپا لینا اور غیروں کی نظروں کے اندر نظریں ملا کر بات نہ کرنا. یہی اثر ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر ان کی اپنی عبادت گاہوں کو مشکوک قرار دے دیا گیا. یہ شب قدر کیسے منائیں گے؟ یہ تاج رات کون سی متصور کر کے کس دن کو اور کس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے کا اذن لے کر مسجد میں آئیں گے؟ اور پھر جب عید کا معاملہ ہوگا تو یہ کیسے کریں گے؟ یہ کن کا معاملہ ہے؟ یہ ان نام نہاد علماء کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے ان مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جامع ترمذی شریف کی روایت ہے, میرے پاس موجود ہے. آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ پاک کے اندر آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی آیت لے کر آئے. کیا آیت تھی؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر بنی اسرائیل کے علماء پر لعنت فرمائی ہے. بنی اسرائیل کے علماء پر لعنت فرمائی ہے. کیوں لعنت فرمائی ہے؟ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا جبریل بتاؤ کیوں لعنت فرمائی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لعنت اس لیے فرمائی گئی ہے کہ وہ معاملے کو بدل کے اور لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے بڑے لوگوں کا معاملہ ہوتا تو ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتایا جاتا, اور جو چھوٹے لوگوں کا معاملہ ہوتا تو ان کو دیکھ کر اس کے مطابق مسئلہ بتایا جاتا. کتاب و سنت کو حق کے ساتھ
لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے تھے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ٹیک چھوڑ دی. آقا سینسیٹیو معاملہ تھا, حساس معاملہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک چھوڑ دی. ٹیک چھوڑ کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے امت کے علماء کو مخاطب کر کے فرمایا, اے میری امت کے علماء, آپ نہ ایسا کرنا, معاملہ جیسا بھی ہو, اے میری امت کے علماء, آپ نہ ایسا کرنا. اگر کوئی وڈیرا ہو, اگر کوئی چودھری ہو, اگر کوئی حکمران وقت ہو, کوئی بھی ہو, جب حق بات آ جائے تو حق بات ڈنکے کی چوٹ پر ان کے سامنے سنا دینا. اور ہمارے اسلاف یہی کرتے ہیں. آپ اٹھا کر دیکھیں, تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت امام بخاری تک تقریباً 13-14 یہ سندیں بنتی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام بخاری تک, امام احمد بن حنبل, ساری علمیں موجود ہے. کیا ہے؟ جنوں کی صحبتیں برداشت کی, جنوں کی صحبتیں برداشت کی. آخر کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کسی کی کوئی بکری چلا دی تھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی کی زمین پر کوئی قبضہ کیا تھا؟ کوئی ڈکیتی کی نہیں, جیل کیوں گئے؟ حق بات کے کہنے پر. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جیل سے نکالا گیا, کس بات پر؟ حضرت مجدد فرسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جیل سے نکالا گیا, کس بات پر؟ وہ جہاد کے عادی اور حق کے علم بردار تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت امام بخاری تک اور حضرت مجدد فرسانی سے لے کر حضرت مولانا کفایت علی قادری اعلی حضرت تک, یہ سارے بزرگان دین حق کے ساتھ علم بردار کھڑے رہے. اور آج وقت نے بتا دیا کہ اگر ڈاکٹر اشرف اسد درانی صاحب کو عمرے کی اجازت نہیں دی گئی اور ایئرپورٹ سے 3 دن وہاں پہ مقید کر کے واپس بھیج دیا گیا, کس وجہ سے؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ یہی تھا کہ انہوں نے حق کو, علم, حق کا علم بلند کر کے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو حق بتایا. ان سعودی حکمرانوں کو ان کی اوقات یاد نہیں آئی ہے کہ تم لوگوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مقدس میں یہ سینے کھول دیے, یہ کنجریوں کو اور کنجروں کو نچا کر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مقدس کی تم نے بے حرمتی کی ہے. جس شہر کے اندر اگر کوئی اپنے گھر میں بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مینار بنائے تو تمہیں وہ برا لگے, اور آپ نے اتنے بڑے تھیٹر کھول دیے. یہ حق کی آواز تھی جو بلند کرنے پر جو ہے وہ یہ سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے. تو عزیزان گرامی کا آخری جملوں کے اندر اپنی بات اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ ایمان آپ سے ہمیشہ حق کا تقاضا کرتا ہے, اور آپ جب تک حق کے ساتھ رہیں گے ایمان آپ کے ساتھ رہے گا. اس سے بالکل کوئی سروکاری نہیں ہے کہ اگر آپ حق کی بات کریں گے تو آپ کے دوست آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے, آپ کے معاصرین آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. نہیں, اگر بندہ تیرے طرح بھی رہے اور حق پر رہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہے, خالق کائنات کی مدد اس کے ساتھ ہے. لیکن اگر بندہ حق سے منہ پھیر لے اور حق کے ساتھ بغاوت کر لے اور کروڑوں کا مجمع بھی اس کے ساتھ ہو تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تنہ تنہا ہے. اس لیے عزیزان گرامی قدر کے وقت جہاد ہے. اس جہاد کے وقت میں جن کا حق بنتا ہے جہاد کی سیف کا, وہ جہاد کی سیف کا اعلان کرے, اور جن کا حق بنتا ہے جہاد باللسان کا, وہ حق کی صدا بلند کرتے ہوئے حق کے ساتھ کھڑے رہے. انشاءاللہ تعالی ایمانی جذبات اسی کے ساتھ ہوں گے جو حق کی صدا بلند کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں ان کی وفاداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.